أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مہدی کے الفاظ سے خطاب فرمایا، یاد فرمایا. یہ پیار اور قرب کے اظہار کا اعلیٰ مقام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کہہ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور مہدی موعود علیہ السلام کو عطا فرمایا. جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے لٹریچر میں اسلام کے اعلیٰ ترین مذہب کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اعلیٰ ترین مذہب ہونے کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور اعتراض کرنے والوں کے اعتراض انہیں پر الٹا کر یہ ثابت فرمایا کہ آج حقیقی اور اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا اور گناہوں سے نجات دلانے والا اگر کوئی مذہب ہے، اور مذہب ہے یقیناً، تو وہ صرف اسلام ہے. وہاں اپنوں کی تربیت کے لیے بھی بے شمار تحریروں اور مجالس میں بے شمار ارشادات فرمائے جو ہمارے لیے قدم قدم پر رہنما ہیں اور ہدایت کے سامان ہیں. آپ نے اپنے ماننے والوں کو بڑے درد کے ساتھ بیعت کا حق ادا کرنے اور حقیقی مومن بننے کی طرف رہنمائی فرمائی، جس کو ہمیں وہ ارشادات ہیں جنہیں ہمیں باقاعدہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور یہی ہماری روحانی تربیت کا ذریعہ ہے. یہی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دین کا ادراک بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہم خدا تعالیٰ کے قرب پانے کے راستے بھی تلاش کر سکتے ہیں. یہی ذریعہ ہے جس سے ہم قرآن کریم کے اسرار و معارف تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو پہچان سکتے ہیں، اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہم
اپنی اعتقادی حالتوں کو درست کر سکتے ہیں، اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی عملی حالتوں میں بہتری لا سکتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اگر ہم اس خزانے کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں جو طاقت اور قوت قدسی ہے، اس کا اثر کسی اور کے الفاظ میں نہیں ہو سکتا، اور کیوں نہ ہو، یہی تو وہ امام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اسلام کی نشت ثانیہ اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں بھیجا ہے۔ بس یہ ہمارا جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ فرض ہے کہ آپ کے الفاظ کو پڑھیں، سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی حالتوں کو اس معیار پر لے کے آئیں جس کی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے توقع کی ہے۔ اس وقت میں آپ کو چند ارشادات پیش کروں گا جو ہماری زندگیوں کا لائحہ عمل ہے، ایک مقصد ہے جو آپ نے ہمارے سامنے رکھا اور بیان فرمایا کہ ایک احمدی کا کیا معیار ہونا چاہیے، اسے کیسا ہونا چاہیے۔ آج کل کی مادی دنیا میں ان باتوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جبکہ ہم میں سے بعض کی ترجیحات بھی دنیا کی طرف زیادہ ہو گئی ہیں، اور دین کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اعتقادی لحاظ سے ہم احمدی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن عملی کمزوریاں ہمیں بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ ان ارشادات کی روشنی میں ہر کوئی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کا معیار کیا ہونا چاہیے، نیکی کیا ہے، نیکی کا معیار کیا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے بارے میں ایک جگہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سچا تقویٰ جس سے خدا تعالیٰ راضی ہو، اس کے حاصل کرنے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان لانے والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور پھر یہ بھی کہا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حمایت اور نصرت میں ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تقویٰ کہتے ہیں بدی سے پرہیز کرنے کو، اور محسنون وہ ہوتے ہیں جو اتنا ہی نہیں کہ بدی سے پرہیز کریں بلکہ نیکی کریں، اور پھر یہ بھی فرمایا للذین احسنوا الحسنی، للذین احسنوا الحسنی، یعنی ان نیکیوں کو سنوار کر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ وحی بار بار ہوئی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے کہ میں گر نہیں سکتا، خدا جانے، آپ فرماتے ہیں خدا جانے 2000 مرتبہ ہوئی ہو۔ اس سے غرض یہی ہے کہ تا جماعت کو معلوم ہو جاوے کہ صرف اس بات پر ہی فریفتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جماعت میں شامل ہو گئے، یا صرف خوش خیالی ایمان
خوش خیالی ایمان سے راضی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اسی وقت ملے گی جب سچا تقوی اور پھر نیکی ساتھ ہو. فرمایا یہ فخر کی بات نہیں کہ انسان اتنی بات پہ خوش ہو جائے، مثلا کہ وہ زنا نہیں کرتا، یا اس نے خون نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، چوری نہیں کی، یا کوئی فرماتے ہیں یہ کوئی فضیلت ہے کہ برے کاموں سے بچنے کا فخر حاصل کرتا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم برے کاموں سے بچے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ دراصل وہ جانتے ہیں کرنے والا اگر یہ کام نہیں کرتا، وہ جانتا ہے تو چوری کرے گا تو قانون کی روح سے زندہ میں جاوے گا، یعنی قید ہوگا، پکڑا جائے گا، سزا ملے گی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ برے کام سے پرہیز کرے. اتنا اسلام نہیں، بلکہ جب تک بدیوں کو چھوڑ کر نیکیاں اختیار نہ کرے وہ اس روحانی زندگی میں زندہ نہیں رہ سکتا. نیکیاں بطور غذا کے ہیں. جیسے کوئی شخص بغیر غذا کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح جب تک نیکی اختیار نہ کرے تو کچھ نہیں. بدیاں چھوڑو، نیکیاں کرو تو تب روحانی زندگی ملتی ہے. بعض برائیاں کس طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں جو انسان محسوس بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ایک وقت میں وہ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. اس کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بعض گناہ موٹے موٹے ہوتے ہیں، مثلا جھوٹ بولنا، زنا کرنا، خیانت کرنا، جھوٹی گواہی دینا اور اتلاف حقوق، لوگوں کے حق مارنا، شرک کرنا وغیرہ. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں، باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں. جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اسے پورا پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے. عمر گزر جاتی ہے گناہ کرتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتا ہے، پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. مثلا مثال دی آپ نے، گلہ کرنے کی عادت ہے، شکوہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنج کا اظہار کرنا، اس کی ادھر باتیں کرنا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی اور چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف نے اس کو بہت بڑا قرار دیا. یہی چھوٹی چھوٹی باتیں جو شکایتیں جو ہیں آخر میں گلہ کرنا، شکوہ کرنا چغلی بن جاتا ہے. اس لیے قرآن شریف نے اس کو بہت بڑا قرار دیا. چنانچہ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. اور فرماتے ہیں کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہو، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو حرج پہنچے، یعنی صرف باتیں ہی نہیں ہوں، کیونکہ باتیں پھر دوسرے کو نقصان پہنچانے والے بھی ہوتی ہیں. شکوے اور گلے شروع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بدنیاں شروع ہوتی ہیں، چغلیاں کرنے شروع ہوتی ہیں، اور پھر انسان ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کو نقصان بھی پہنچائے. آپ فرماتے ہیں ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہو، یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیرتی یا دشمنی پیدا ہو، یہ سب برے کام ہیں. فرمایا ایسا ہی بخل ہے، غضب ہے، یہ سب برے کام، کنجوسی ہے، غصے میں آنا ہے، یہ سب برے کام ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے موافق
پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اس سے پرہیز کرے اور ہر قسم کے گناہوں سے جو خواہ آنکھوں سے متعلق ہوں یا کانوں سے، ہاتھوں سے یا پاؤں سے بچتا رہے، خواہ آنکھوں سے متعلق ہوں یا کانوں سے، ہاتھوں سے یا پاؤں سے، کوئی بھی قسم کا گناہ ہو، کسی بھی عضو سے گناہ ہو رہا ہو، ان سے بچتا رہے، کیونکہ فرمایا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، یعنی جس بات کا علم نہیں خواہ اس کی پیروی مت کرو، کیونکہ کان، آنکھ، دل اور ہر ایک عضو سے پوچھا جائے گا۔ مرنے کے بعد انسان جائے گا اللہ کے پاس تو ان چیزوں سے سوال ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سی بدیاں صرف بدزنی سے ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بات کسی کی نسبت سنی اور جھٹ یقین کر لیا بغیر تحقیق کے، فرمایا یہ بہت بری بات ہے۔ جس بات کا قطعی علم اور یقین نہ ہو اس کو دل میں جگہ مت دو۔ یہ اصل بدزنی کو دور کرنے کے لیے ہے کہ جب تک مشاہدہ اور فیصلہ صحیح نہ کرے نہ دل میں جگہ دے اور نہ ایسی بات زبان پر لاوے۔ فرمایا ایک ایسی محکم اور مضبوط بات ہے۔ بہت سے انسان ہیں جو زبان کے ذریعے سے پکڑے جائیں گے، بس بدزنی جو ہے اگر یہ دور ہو جائے تو ہمارے معاشرے کے آدھے فساد اور جھگڑے اور رنجشیں دور ہو جائیں، اکائی پیدا ہو جائے، وحدت پیدا ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے آدمی محض زبان کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں اور انہیں بہت کچھ ندامت اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کوئی بات کہی اور پکڑے گئے اور بات سچی نہیں نکلتی، پھر شرمندگی ہوتی ہے، سچ ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ بدزنی نہ کرو، دوسرے متعلق اچھے خیال رکھو، یا کوئی بات سنو تو تحقیق کر لیا کرو۔ انسان کمزور ہے، بعض خیالات دل میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر ان پر عمل نہ کرے انسان تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف خیالات کے آنے سے پکڑ نہیں کرتا، بلکہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے۔ اب اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پکڑ کرتا ہے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ دل میں جو خطرات اور سرسری خیال گزر جاتے ہیں ان کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ مثلاً کسی کے دل میں گزرے کہ فلاں مال مجھے مل جاوے تو اچھا ہے، یہ ایک قسم کا لالچ تو ہے، لیکن محض اتنے ہی خیال پر جو طبعی طور پر دل میں آتا ہے، آئے اور گزر جاوے، کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن جب ایسے خیال کو دل میں جگہ دیتا ہے اور پھر عزم کرتا ہے کہ کسی نہ کسی ہیلے سے وہ مال ضرور لینا ہے، غلط طریقے سے مال کمانا ہے، یہ خیال آ جائے کہ اگر میں ٹیکس میرا اتنا بنتا ہے اس میں اتنی کمی کر دوں تو میرے پاس اتنی بچت ہو جائے گی، خیال آنا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا۔ لیکن اگر اس پر عمل کیا، ٹیکس چوری کیا، حکومت کو نقصان پہنچایا، یا اپنی سچائی سچ نہیں بولا، اپنے چندوں کو میں اپنی آمد کو کم لکھوایا، تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ اور وہ بہت سارے ایسے تجربے ہیں، بہت سارے لوگوں کی مثالیں ہیں جن کی پھر آمدنی بھی اس طرح آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور اسی سطح پر آ جاتی ہے جس پہ وہ اپنی آمدنی ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی میں بھی اور حکومت کے حق ادا کرنے میں بھی۔ فرمایا تو پھر یہ گناہ قابل مواخذہ ہے، غرض جب دل عزم کر لیتا ہے تو اس کے لیے شرارتیں اور فریب کرتا ہے، دنیا داروں میں، دنیاوی لالچوں میں بھی، کاروباری لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں،
کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے سے جب دل میں خیال آتا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں، پروگرام بنانے شروع کرتے ہیں، اسکیمیں بنانی شروع کرتے ہیں، تو پھر فرمایا کہ یہ گناہ قابل مواخذہ لکھا جاتا ہے. بس یہ اس قسم کے گناہ ہیں جو بہت ہی کم توجیہی کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں اور یہ انسان کی ہلاکت کا موجب ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے اور کھلے گناہوں سے تو اکثر پرہیز کرتے ہیں لوگ. بہت سے آدمی ایسے ہوں گے، آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی خون نہیں کیا ہوگا، کسی کو قتل نہیں کیا ہوگا، نقب زنی نہیں کی، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا یا اور اس قسم کے بڑے گناہ نہیں کیے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کتنے ہیں جنہوں نے کسی کا گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کسی کے پیچھے کوئی بات نہیں کی، بدزنی نہیں کی. وہ لوگ کتنے ہیں؟ یا کسی اپنے بھائی کی حد تک کر کے اس کو رنج نہیں پہنچایا، کسی کو جذباتی ٹھیس نہیں پہنچائی. یہ لوگ کتنے ہیں؟ یا جھوٹ بول کر خطا نہیں کی. اب جھوٹ کی بھی بڑی قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو یہ کہا ہے ایک مومن کو کہ ہلکا سا بھی جھوٹ نہیں بولنا، تمہاری ہر بات میں سچائی ہونی چاہیے. فرماتے ہیں یا کم از کم دل کے خطرات پر استقلال نہیں کیا. جو بھی دل میں پیدا ہوتی ہیں باتیں ان پر پھر قائم نہیں رہے اگر تو یہ کیسے کتنے لوگ ہوں گے ایسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے جو ان باتوں کی رعایت رکھتے ہیں، جنہوں نے کسی کو رنج نہ پہنچایا ہو، کسی کا شکوہ نہ کیا ہو، بدزنی نہ کی ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، دل میں خیالات برے نہ لائے ہوں. ایسے فرماتے ہیں ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو ان باتوں کی رعایت رکھتے ہوں اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یہ سب کام اگر نہیں کرتے تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے. ورنہ آپ فرماتے ہیں ورنہ کثرت سے ایسے لوگ ملیں گے جو تقریباً جھوٹ بولتے ہیں اور ہر وقت ان کی مجلسوں میں دوسروں کا شکوہ و شکایت ہوتا رہتا ہے اور وہ طرح طرح سے اپنے کمزور اور ضعیف بھائیوں کو دکھ دیتے ہیں. آپ ان جائزہ لے لیں اپنی مجالس کا، خود دیکھیں. ہر کوئی نظر آئے گا کہ وہ بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کی جاتی ہیں، تصدیق کی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھالا جاتا ہے، اس پر ہنسی ٹھٹا کیا جاتا ہے اور پھر اسی وجہ سے پھر رنجشیں پیدا ہوتی ہیں. بس یہ ہے نیکیوں کا معیار، ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے ایک مومن کو مومن سے جن کی توقع کی جاتی. پھر آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. فرمایا میں اس وقت برے کاموں کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا. قرآن شریف میں اول سے آخر تک اوامر اور نواہی اور احکام الہی کی تفصیل موجود ہے. کیا کام کرنے ہیں، کیا نہیں کرنے، ان کی تفصیل قرآن کریم موجود ہے. اور ایک مومن کو قرآن شریف پڑھنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. فرمایا کہ اور کئی 100 شاخیں مختلف قسم کے احکام کی بیان کی ہیں. خلاصتاً یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں کہ زمین پر فساد کریں. اللہ تعالیٰ دنیا پر وحدت پھیلانا چاہتا ہے، لیکن جو شخص اپنے بھائی کو رنج پہنچاتا ہے، ظلم اور خیانت کرتا ہے، وہ وحدت کا دشمن ہے. اکائی نہیں پیدا ہو سکتی اس سے، محبت نہیں پیدا ہو سکتی، بھائی چارہ نہیں پیدا ہو سکتا. فرمایا کہ وہ وحدت کا دشمن ہے. جب تک یہ بد خیال دل سے دور نہ ہوں کبھی ممکن نہیں کہ سچی وحدت پھیلے. اس لیے اس مرحلے کو سب سے اول رکھا ہے. ایک جماعت ہونے میں یہی برکت ہے کہ ایک اکائی قائم ہو، وحدت قائم ہو. اور یہی مقصد ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کا، اور یہی مقصد تھا مہدی موعود کے آنے کا کہ مسلمانوں کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کریں، امت واحدہ بنائیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی عموماً دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے جب اس قسم کی باتوں کو سنتے ہیں
تو ان کے دل متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اچھا بھی سمجھتے ہیں، لیکن جب اس مجلس سے یعنی کہ نیکی کی باتیں جو سنتے ہیں کی جا رہی ہیں، اس کو خطبہ دیا جا رہا ہے، بیٹھے ہیں لوگ سن رہے ہیں، دل متاثر ہو جاتے ہیں، بعضوں کے اکثریت کے ہوتے ہیں، مجھے لکھتے بھی رہتے ہیں لوگ. لیکن فرمایا لیکن جب اس مجلس سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے احباب اور دوستوں سے ملتے ہیں تو پھر وہی رنگ ان میں آ جاتا ہے اور ان سنی ہوئی باتوں کو یکدم بھول جاتے ہیں. جو نیکی کی باتیں سن کے آتے ہیں انہیں بھول جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بار بار ہمیں یہ باتیں دہرانی چاہیے اور سامنے رکھنی چاہیے تاکہ بھولنے سے پہلے یاد دہانی ہو جائے. اور فرمایا کہ وہی پہلا طرز عمل اختیار کرتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. جن صحبتوں اور مجلسوں میں ایسی باتیں پیدا ہوں ان سے الگ ہو جانا ضروری ہے، اور ساتھ ہی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان تمام بری باتوں کے اجزاء کا علم ہو، کیونکہ طلب شے کے لیے علم کا ہونا سب سے ضروری ہونا سب سے اول ضروری ہے. یعنی کسی چیز کی آدمی خواہش کر رہا ہو اور اس کی طلب کر رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم بھی ہو کہ وہ چیز ہے کیا، اچھی ہے یا بری ہے. اچھائی کا بھی علم ہونا چاہیے اور برائی کا بھی علم ہونا چاہیے تاکہ اگر بری ہے تو چھوڑ دے اور اچھی ہے تو اس کو اپنا لے. فرمایا کہ جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو اسے کیوں کر حاصل کر سکتے ہیں. قرآن شریف نے بار بار تفصیل دی ہے، بس بار بار قرآن شریف کو پڑھو، بار بار قرآن شریف کو پڑھو، اور تمہیں چاہیے کہ برے کاموں کی تفصیل لکھتے جاؤ اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے کوشش کرو کہ ان بدیوں سے بچتے رہو. یہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہے، بدیوں سے بچنا. جب تم ایسی کوشش صحیح کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں توفیق دے گا بچنے کی. اور وہ کافوری شربت تمہیں دیا جائے گا جس سے تمہارے گناہ کے جذبات بالکل سرد ہو جائیں گے. کافور کے بارے میں حکما کہتے ہیں کہ جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں روحانی بیماری کے لیے بھی آپ نے اس میں مثال دی ہے کہ ایک ایسا جب برائیوں سے بچو گے تو یہی تمہارے لیے کافوری شربت بن جائے گا جس سے آہستہ آہستہ تمہارے گناہ ٹھنڈے ہوتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے. اس کے بعد نیکیاں ہی سرزد ہوں گی. جب تک انسان متقی نہیں بنتا یہ جام اسے نہیں دیا جاتا اور نہ اس کی عبادات اور دعاؤں میں قبولیت کا رنگ پیدا ہوتا ہے. عبادتوں اور دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو اس کے لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان برائیوں سے رکے اور نیکیوں کو اپنائے. یہ تقویٰ ہے، دعائیں قبول کرانے کے لیے بھی یہ ضروری شرط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی عبادات کو قبول فرماتا ہے. یہ بالکل سچی بات ہے کہ نماز روزہ بھی متقیوں کا ہی قبول ہوتا ہے. اور ان عبادات کی قبولیت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی قبولیت سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اثرات اور برکات نماز پڑھنے والے میں پیدا ہو گئے ہیں، اور جب تک وہ برکات اور اثرات پیدا نہ ہوں تو نری ٹکرے ہیں. فرمایا کہ اس نماز اور روزہ سے کیا فائدہ جب کہ اس مسجد میں نماز پڑھی اور وہیں کسی دوسرے کی شکایت اور گلہ کر دیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پتہ لگے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے کہ نہیں نماز یا عبادت. تو اس کی نشانی یہی ہے کہ نمازوں کے بعد، عبادتوں کے بعد دیکھنا چاہیے کہ بڑی اور چھوٹی برائیاں ہم سے دور ہو رہی ہیں، ان سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، ہمارے اندر نیکیاں کرنے کی طرف توجہ زیادہ پیدا ہو رہی ہے.
سچائی کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے فرمایا کہ وہ پھر یہ ٹکرے ہیں. فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھی، وہیں دوسرے کی شکایت پر گلہ شروع کر دیا، بدنیاں شروع ہو گئیں، باتیں شروع ہو گئیں، امانت میں خیانت کر دی. مجلسوں کی بھی امانت ہوتی ہے، اور عہدیداروں کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی جماعتی مجالس کی باتیں نہ اپنے گھروں میں نہ کسی غیر ضروری شخص سے کرنے کی ضرورت ہے. اس بات پر بڑی پابندی ہونی چاہیے. بہت ساری باتیں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں، فتنے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اپنی امانت کی باتیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں. کسی کے مقام پر حسد کرنے لگ جاتے ہیں لوگ، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا. آپ فرماتے ہیں اگر ایسے عیبوں اور برائیوں میں مبتلا ہوئے تو پھر نماز نے اسے کیا فائدہ دیا؟ بہت سے نوجوان ہیں، مجھے ذاتی طور پہ پتہ لگتا رہتا ہے، لکھتے بھی رہتے ہیں، بعض عہدیداروں اور اپنے بڑوں کی ایسی باتیں دیکھ کر ہی جماعت سے پہلے آہستہ آہستہ دور ہٹے، مسجد سے دور ہٹے، پھر عبادت سے دور ہٹے، پھر اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتے ہیں. پھر ایسی نمازیں نہ تو یہ کہ نہ صرف نماز پڑھنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، بلکہ بعض لوگوں کو نقصان بھی پہنچ رہا ہوتا ہے ان سے. بس اگر اگلی نسل کو سنبھالنا ہے تو سب سے پہلے بڑوں اور عہدیداروں کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلی منزل اور مشکل اس انسان کے لیے جو مومن بننا چاہتا ہے یہی ہے کہ برے کاموں سے پرہیز کرے، اور یہی تقویٰ. پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ یہ بھی یاد رکھو کہ تقویٰ اس کا نام نہیں کہ موٹی موٹی بدیوں سے پرہیز کرے، بلکہ باریک در باریک بدیوں سے بچتا رہے. مثلاً ٹھٹھے اور ہنسی کی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں دوسروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو غلط قسم کا، یا ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حد تک ہو، یا اس کے بھائی کی شان پر حملہ ہو رہا ہو، اگرچہ ان کی ہاں میں ہاں بھی نہ ملائی ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی برا. ایسی مجلسوں میں بیٹھ کے ایسے لوگوں کی باتیں سننا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہے، چاہے شامل نہ ہو رہے ہو گفتگو میں. کہ ایسی باتیں کیوں سنیں؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں مرض ہے. کیوں کر اگر ان کے دل میں بدی کی پوری حص ہوتی تو وہ کیوں ایسا کرتے اور کیوں ان مجلسوں میں جا کر ایسی باتیں سنتے؟ پھر آپ فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھو کہ ایسی باتیں سننے والا بھی کرنے والا ہی ہوتا ہے. جو لوگ زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تو صریح مواخذہ کے نیچے ہیں، واضح طور پر سزا کے نیچے آ گئے، کیونکہ انہوں نے ارتکاب گناہ کیا ہے. لیکن جو چپکے ہو کر بیٹھے رہے وہ بھی اس گناہ کے خمیازے کا شکار ہوں گے، ان پہ بھی وہ بھی گناہ گار بن رہے ہوں گے اور ان کو بھی نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اس حصے کو بڑی توجہ سے یاد رکھو. آپ فرماتے ہیں کہ اس حصے کو بڑی توجہ سے یاد رکھو اور قرآن شریف کو بار بار پڑھ کر سوچو. کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، اس لیے بہت یاد رکھنے کی چیز ہے. بس غلط باتوں کو سن کر خاموش رہنے والے، وہیں بیٹھے رہ کر صرف باتیں سننے والے کہ مزے کے لیے باتیں سن رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں گے. پھر اس بات کی مزید وضاحت بھی فرمائی کہ ایک مومن صرف اس بات پر خوش نہیں ہو جاتا کہ اس نے کوئی برائی نہیں کی، پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے. یہ تو دوسرے مذہبوں اور قوموں کے شرفاء جو ہیں، بلکہ اکثریت جو ہے ان لوگوں میں بھی ایسے اکثریت لوگوں کی ہے جو برائیاں نہیں کرتے،
چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہندوؤں، عیسائیوں اور دوسری قوموں میں پائے جاتے ہیں جو بعض گناہ نہیں کرتے، مثلاً بعض جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا مال ناحق نہیں کھاتے، قرضہ دبا نہیں لیتے بلکہ واپس کرتے ہیں، معاملات میں معاشرت میں بھی پکے ہوتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی ہی بات نہیں جس سے وہ راضی ہو جاوے۔ بدیوں سے بچنا چاہیے اور اس کے بالمقابل نیکی کرنی چاہیے، اس کے بغیر مخلصی نہیں۔ جو اس پر مغرور ہے کہ وہ بدی نہیں کرتا وہ نادان ہے۔ اسلام انسان کو اسی حد تک نہیں پہنچاتا اور چھوڑتا، بلکہ وہ دونوں شکیں پوری کرانا چاہتا ہے کہ یعنی بدیوں کو تمام و کمال چھوڑ دو اور نیکیوں کو پورے اخلاص سے کرو۔ جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہوں نجات نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں، میں پھر جماعت کو تاکید کرتا ہوں کہ تم تقوی طہارت میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی کا طریق اختیار کیا اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ فرمایا، خوب یاد رکھو کہ اگر تقوی اختیار نہ کرو گے اور اس نیکی سے جسے خدا چاہتا ہے کثیر حصہ نہیں لو گے تو اللہ تعالیٰ سب سے اول تم ہی کو ہلاک کرے گا، کیونکہ تم نے ایک سچائی کو مانا ہے اور پھر عملی طور سے اس کے منکر ہوتے، یعنی زمانے کے امام کو مانا ہے، یہ دعویٰ کیا کہ ہم باقی مسلمانوں سے بہتر ہیں اور نیکیوں پر چلنے والے ہیں، لیکن عملی طور پر اگر تقویٰ نہیں تو اس سے انکار ہو رہا ہے۔ اس بات پر ہرگز بھروسہ نہ کرو اور مغرور مت ہو کہ بیعت کر لی ہے۔ جب تک پورا تقویٰ اختیار نہ کرو گے ہرگز نہ بچو گے۔ خدا تعالیٰ کا کسی سے رشتہ نہیں، نہ اس کو کسی کی رعایت منظور ہے۔ جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی اسی کی پیدائش ہیں اور تم بھی اسی کی مخلوق۔ جو مخالفین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ صرف اعتقادی بات ہرگز کام نہ آئے گی جب تک تمہارا قول اور فعل ایک نہ ہو۔ اعتقاد تو دوسرے مسلمانوں کو بھی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے۔ یہ تو اعتقاد ہمارا بھی ہے، ان کا بھی۔ لیکن اگر قول اور فعل میں تضاد ہے، صرف اعتقاد کام نہیں آئے گا۔ اصل چیز عمل ہے جس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بس اسلام لانا کافی نہیں، احمدی ہونا کافی نہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے اور حقیقی مومن بننا جس کی اللہ تعالیٰ ہم سے توقع رکھتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ عملی راستی دکھاؤ، یعنی عملی طور پر سچائی کو ظاہر کرو تا وہ تمہارے ساتھ ہو۔ رحم، اخلاق، احسان، اعمال حسنہ، ہمدردی اور فروتنی اور عاجزی میں اگر کمی رکھو گے تو مجھے معلوم ہے اور بار بار میں بتلا چکا ہوں کہ سب سے اول ایسی ہی جماعت ہلاک ہوگی۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت جب اس کی امت نے خدا تعالیٰ کے حکموں کی قدر نہ کی تو باوجود ہے کہ موسیٰ ان میں موجود تھا مگر پھر بھی بجلی سے وہ ہلاک کیے گئے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم میری بیعت کر کے بچ جاؤ گے صرف؟ پھر دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، صحابہ کا مثال دیتے ہوئے، کہ یہ حالت انسان کے اندر پیدا ہو جانا آسان بات نہیں ہے کہ دین کو دنیا میں مقدم کرنا اور تقویٰ پیدا ہونا۔ کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے جو نمونہ دکھایا وہ کیا تھی؟ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کو آمادہ ہو گئے۔ بس یہ حالت انسان کے اندر پیدا ہو جانا آسان بات نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کو آمادہ ہو جائے، مگر صحابہ کی حالت بتاتی ہے کہ انہوں نے اس فرض کو ادا کیا۔ جب انہیں حکم ہوا
کہ اس راہ میں جان دے دو، پھر وہ دنیا کی طرف نہیں جھکے۔ بس یہ ضروری امر ہے کہ تم دین کو دنیا پر مقدم کر لو۔ آج کل میں صحابہ کا خطبات سیرت بیان کر رہا ہوں، بہت سارے عجیب عجیب واقعات سامنے آتے ہیں، کس قسم کی قربانیاں دینے والے تھے، کس طرح نیکیاں پیدا کرنے والے تھے اپنے اندر، کس طرح تقویٰ میں بڑھنے والے تھے، کیا عبادتوں کے معیار تھے، اسی لیے کہ ہمارے سامنے وہ نمونے آ جائیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ صحابہ جو میرے ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے وہ تمہیں صحیح راستے کی طرف لے جائے گا۔ بس وہ یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اب جس کا اصول دنیا ہے پھر وہ اس جماعت میں شامل ہے، خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ اس جماعت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی اس جماعت میں داخل اور شامل ہے جو دنیا سے دستبردار ہے۔ یہ فرماتے ہیں، اس کی وضاحت بھی آگے کر دی کہ یہ کوئی مت خیال کرے کہ میں اس خیال سے تباہ ہو جاؤں گا، یہ خدا شناسی کی راہ سے دور لے جانے والے خیال ہے کہ دنیا کی طرف نہ گیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ فرمایا خدا تعالیٰ کبھی اس شخص کو جو محض اسی کا ہو جاتا ہے ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ خود اس کا متکفل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، جو شخص اس کی راہ میں کچھ کھوتا ہے وہی کچھ پاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہی کو پیار کرتا ہے اور انہی کی اولاد بابرکت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کا سچا فرمان بردار ہو وہ یا اس کی اولاد تباہ و برباد ہو جاوے۔ دنیا ان لوگوں ہی کی برباد ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور دنیا پر جھکتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہر امر کی تناب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے بغیر کوئی مقدمہ فتح نہیں ہو سکتا، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اور کسی قسم کی آسائش اور راحت میسر نہیں آ سکتی۔ فرماتے ہیں کہ دولت ہو سکتی ہے، پیسہ مل جائے، دولت پیسہ آ جائے کسی کے پاس، مگر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے مرنے کے بعد یہ بیوی یا بچوں کے ضرور کام آئے گا؟ بہت ساری مثالیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ لٹ جاتی دولتیں ان کی مرنے کے بعد۔ فرمایا ان باتوں پر غور کرو اور اپنے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تک جو تعریف کی جاتی ہے جماعت کی یا احمدیوں کی، وہ خدا تعالیٰ کی ستاری کرا رہی ہے، اللہ تعالیٰ پر پردہ پوشی کر رہا ہے، لیکن جب کوئی ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو وہ انسان کو ننگا کر کے دکھا دیتی ہے۔ اس وقت وہ مرض جو دل میں ہوتی ہے اپنا پورا اثر کر کے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اس زمانے کی جو آپ بات کر رہے ہیں اپنے زمانے کی، اس وقت تو تقویٰ اور نیکی کا معیار آج کی نسبت بہت بلند تھا، لیکن آپ کے دل میں اس وقت بھی ایک درد تھا۔ آج ہم اپنی حالتیں دیکھ کر خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا حالت ہے ہماری، ہمارا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے نیکی کے معیار کیا ہیں۔ پھر اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہ سچا مومن کون ہے، آپ فرماتے ہیں یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی مومن اور بیت میں داخل ہوتا ہے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لے، جیسا کہ وہ بیت کرتے وقت کہتا ہے۔ اگر دنیا کی اغراض کو مقدم کرتا ہے تو وہ اس اقرار کو توڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ مجرم ٹھہرتا ہے۔ فرمایا یقیناً یاد رکھو کہ جب تک انسان کی عملی حالت درست نہ ہو، زبان کچھ چیز نہیں، یہ نری لاف گزاف ہے۔ سچا ایمان وہی ہے جو دل میں داخل ہو اور اس کے اعمال کو اپنے اثر سے رنگین کر دے۔ سچا ایمان ابو بکر اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، کیونکہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال تو مال، جان تک کو دے دیا اور اس کی پرواہ بھی نہ کی۔ فرمایا مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نقش دل پر ہو جاتا ہے، اور کیسی بابرکت وہ قوم تھی، اور آپ کی قوت قدسیہ کا کیسا قوی اثر تھا
کہ اس قوم کو اس مقام تک پہنچا دیا، غور کر کے دیکھو کہ آپ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک حالت اور وقت ان پر ایسا تھا کہ تمام محرمات ان کے لیے شیر مادر کی طرح تھے، یعنی ماں کے دودھ کی طرح سب برائیاں کرنے والے تھے۔ چوری، شراب خوری، زنا، فسق و فجور سب کچھ تھا۔ غرض کون سا گناہ تھا جو ان میں نہ تھا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور تربیت سے ان پر وہ اثر ہوا اور ان کی حالت میں وہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی اور کہا اللہ اللہ فی اصحابی، گویا بشریت کا چولا اتار کر مظہر اللہ ہو گئے، اور ان کی حالت فرشتوں کی سی ہو گئی تھی جو یفعلون ما یؤمرون، یعنی جو کہا جاتا کہتے تھے وہی کرتے ہیں، اس کے مصداق بن گئے۔ ٹھیک ایسی ہی حالت صحابہ کی ہو گئی تھی، ان کے دلی ارادے اور نفسانی جذبات بالکل دور ہو گئے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جس شاخ کا تعلق کہ بیعت کرنے کے بعد ایک احمدی کو کیا ہونا چاہیے اور کس طرح مضبوط تعلق ہونا چاہیے اس کا جماعت کے ساتھ، اور اپنے زمانے میں آپ نے بتایا آپ کے ساتھ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت کا سلسلہ ہے شروع ہوگا اس کے ساتھ جڑے رہنا کہ وہ دائمی سلسلہ تمہارے ساتھ چلے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شاخ کا تعلق درخت سے نہیں رہتا وہ آخر خشک ہو کر گر جاتی ہے۔ جو شخص زندہ ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا ہر طرح مل جاتی ہے، دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والا ہی مبارک ہے، لیکن جو دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہے وہ ایک مردار کی طرح ہے جو کبھی سچی نصرت کا منہ نہیں دیکھتا۔ یہ بیعت اس وقت کام آ سکتی ہے جب دین کو مقدم کر لیا جاوے اور اس میں ترقی کرنے کی کوشش ہو۔ بیعت ایک بیج ہے جو آج بویا گیا، اب اگر کوئی کسان صرف زمین میں تخم ریزی پر ہی قناعت کرے، بیج بو دے اور سمجھے کہ ٹھیک ہو گیا سب کچھ، اور پھل حاصل کرنے کے جو فرائض ہیں ان میں سے کوئی ادا نہ کرے، نہ زمین کو درست کرے، نہ آبپاشی کرے، نہ موقع بے موقع مناسب کھاد زمین میں ڈالے، نہ کافی حفاظت کرے، تو کیا وہ کسان کسی پھل کی امید کر سکتا ہے؟ یہ علاقہ بھی زراعت کا ہے، بہت سارے لوگ نئے یہاں آنے والے بھی جو آئے ہیں اب ریفیوجی اسٹیٹس پہ یا اسائلم لے کر، وہ بھی دیہاتوں سے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر بیج بونے کے بعد صحیح نگہداشت نہ کی جائے فصل کی تو اسے پھل نہیں لگتا۔ بس یہاں آنے والوں کو، نئے آنے والوں کو اس حوالے سے میں یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کے حالات بہتر کیے، مذہبی آزادی دی، عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں اور آزادی سے اپنے مذہب کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری بھی ہے ہر ایک احمدی کے لیے یہاں جو پاکستان سے خاص طور پہ آئے ہوئے ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے پوری کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنی تمام تر طاقتوں کو استعمال کریں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جو صحیح نگہداشت نہیں کرے گا اپنے باغ کی یا فصل کی، اس کا کھیت ضرور تباہ اور خراب ہوگا۔ کھیت اسی کا رہے گا جو پورا ذمہ دار بنے گا۔ سو ایک طرح کی تخم ریزی آپ نے بھی کی ہے، آج کی ہے، ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں جو آپ کے سامنے موجود تھے، اور آج ہم ہیں اس کے مخاطب کہ ہم نے بھی بیج بویا ہے، احمدیت قبول کیا ہے۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے مقدر میں کیا ہے، لیکن خوش قسمت وہ ہے جو اس تخم کو محفوظ رکھے اور اپنے طور پر ترقی کے لیے دعا کرتا رہے۔ مثلا نمازوں میں ایک قسم کی تبدیلی ہونی چاہیے، نمازوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے مسجدیں بنا لیں
تو ان کے حق ادا کرنے کی بھی کوشش چاہیے. پھر ایک بڑی ضروری نصیحت آپ نے جماعت کو کی ہے جو میں پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں آج کل کا زمانہ بہت خراب ہو رہا ہے, قسم قسم کا شرک, بدعت اور کئی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. بیعت کے وقت جو اقرار کیا جاتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کر رکھوں گا, یہ اقرار خدا کے سامنے اقرار ہے. اب چاہیے کہ اس پر موت تک خوب قائم رہے, ورنہ سمجھو کہ بیعت نہیں کی, اور اگر قائم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں برکت دے گا, دین میں بھی برکت دے گا, دنیا میں برکت دے گا. اپنے اللہ کے منشا کے مطابق پورا تقوی اختیار کرو. زمانہ نازک ہے, قہر الہی نمودار ہو رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق اپنے آپ کو بنا لے گا وہ اپنی جان اور اپنی اول اولاد پر رحم کرے گا. فرمایا دیکھو انسان روٹی کھاتا ہے جب تک سیری کے موافق پوری مقدار نہ کھا لے تو اس کو بھوک نہیں جاتی. قہر الہی کے بارے میں بھی اب دیکھ لیں. اب فرما رہے ہیں قہر الہی نازل ہو رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ یہ اعداد و شمار ہیں کہ دنیا میں جتنے زلزلے اور طوفان اور آفات گزشتہ 100 سال میں آئے ہیں پہلے نہیں آئے. یہاں بھی طوفان آتے رہتے ہیں, بارشیں بھی ہوتی رہی ہیں اور بے شمار ہو رہی ہیں. ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ 500 سال کی مثال, اتنے سال کی مثال, یہ اتنے دہائیوں کی مثال. یہ کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ تو نہیں سمجھتے دنیا دار ہیں, لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار ہیں. یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے وارننگ دی ہوئی ہے کھل کے ان باتوں کے لیے. اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ آفات یہ معمولی آفات نہیں ہیں. ان کی پیش گوئیاں 100 سال پہلے ہو چکی ہیں, اور ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے انسان. اب بھی اگر ہوش نہیں کیا گیا تو پھر بچنا محال ہے. اسی طرح انسان نے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں. جنگیں ہیں, جنگیں سیڑھی جا رہی ہیں, ظلم کیا جا رہا ہے ایک دوسرے پر, اور اس کا پھر آخری نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ظلم کی انتہا جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب وہ انتہا کو پہنچ جائے گا, ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ انتہا ہو رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بڑی ڈھیل دیتا ہے. جب وہ ظلم انتہا کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچ گیا تو پھر ان ظلم کرنے والی قوموں کی بھی تباہی ہے. اور صرف اسی وقت وہ لوگ ہی بچ سکتے ہیں جس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک شعر میں فرمایا, آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذو العجائب سے پیار. بس اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی, دنیا کو بچانے کے لیے بھی ہمیں بہت کوشش کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے اپنی پوری طاقتیں اور استعدادیں استعمال کرنی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کس طرح حاصل کریں. آپ فرماتے ہیں کہ انسان روٹی کھاتا ہے جب تک سیری کے موافق پوری مقدار نہ کھا لے, پیٹ نہ بھر لے, اس کی بھوک نہیں جاتی. اگر وہ ایک بھورا روٹی کا کھا لے, وہ ٹکڑا چھوٹا سا لے لے, ایک ذرہ کھا لے, تو کیا بھوک سے نجات پائے گا؟ ہرگز نہیں. اگر وہ ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق میں ڈالے تو وہ قطرہ اسے ہرگز نہیں بچا سکے گا, بلکہ باوجود اس قطرے کے وہ مرے گا. فرمایا کہ حفظ جان کے واسطے وہ قدرے محتاط جس سے زندہ رہ سکتا ہے, جب تک نہ کھا لے اور نہ پیوے نہیں بچ سکتا. ایک مقدار ہے خاص, اور اس وقت تک جس نہ کھاؤ گے کھانا, بھوکا اس وقت تک نہیں جب تک کھائے گا, یا پیاسا اس وقت تک پانی نہیں پیے گا, بچ نہیں سکتا. یہی حال انسان کی دینداری کا ہے. جب تک اس کی دینداری اس حد تک نہ ہو کہ سیری ہو, بچ نہیں سکتا. دینداری, تقوی, خدا کے احکام کی اطاعت کو اس حد تک کرنا چاہیے جیسے روٹی اور پانی کو اس حد تک کھاتے اور پیتے ہیں جس سے بھوک اور پیاس چلی جائے. فرمایا خوب یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی بعض باتوں کو نہ ماننا اس کی سب باتوں کو ہی چھوڑنا ہوتا ہے. اگر ایک حصہ شیطان کا ہے
اور ایک اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ حصہ داری کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ اس کا اس لیے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آوے، اگرچہ خدا کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک قسم کی موت ہے، مگر آخر زندگی بھی اسی میں ہے۔ جو اپنے اندر سے شیطانی حصہ نکال کر پھینک دیتا ہے وہ مبارک انسان ہوتا ہے، اور اس کے گھر اور نفس اور شہر سب جگہ اس کی برکت پہنچتی ہے۔ لیکن اگر اس کے حصے میں ہی تھوڑا آیا ہے تو برکت نہ ہوگی۔ جب تک بیعت کا اقرار عملی طور پر نہ ہو، بیعت کچھ چیز نہیں ہے۔ جس طرح ایک انسان کے آگے تم بہت سی باتیں زبان سے کرو مگر عملی طور پر کچھ بھی نہ کرو تو وہ خوش نہ ہوگا، اسی طرح خدا کا معاملہ ہے، وہ سب غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مند ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو تم اس کی اطاعت کرو پھر ادھر اس کے دشمنوں کی بھی اطاعت کرو؟ اس کا نام تو نفاق ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس مرحلے میں زید و بکر کی پرواہ نہ کرے، مرتے دم تک اس پر قائم رہے، یعنی دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد پر۔ فرمایا بدی دو قسمیں ہیں، ایک خدا کے ساتھ شریک کرنا، اس کی عظمت کو نہ جاننا، اس کی عبادت اور اطاعت میں کسل کرنا، دوسری یہ کہ اس کے بندوں پر شفقت نہ کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اب چاہیے کہ دونوں قسم کی خرابی نہ کرو، خدا کی اطاعت پر قائم رہو، جو عہد تم نے بیعت میں کیا ہے اس پر قائم رہو، خدا کے بندوں کو تکلیف نہ دو، قرآن کریم کو بہت غور سے پڑھو، اس پر عمل کرو، ہر ایک قسم کے ٹھٹھے اور بےہودہ باتوں اور مشرکانہ مجلسوں سے بچو، پانچوں وقت نماز کو قائم رکھو، غرض کہ کوئی ایسا حکم الہی نہ ہو جسے تم ٹال دو، بدن کو بھی صاف رکھو اور دل کو ہر ایک قسم کے بے جا کینے، بغض اور حسد سے پاک کرو۔ یہ باتیں ہیں جو خدا تم سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بیعت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے بنیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد پورا کرنے والے ہوں، آپ علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کرنے والے ہوں، اور جو شرائط بیعت میں 10ویں شرط ہے اطاعت در معروف کا، آپ کی اطاعت کا، اس کا حقیقی مفہوم سمجھتے ہوئے اس کے وہ اطاعت کے اس معیار پر پہنچنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کے وارث بنے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فرمایا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔